انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بڑی سپر پاورز آپس میں ٹکرا گئیں، روس کے 300 جنگی طیارے امریکہ گھس گئے، روس امریکہ کے درمیان طبل جنگ بج گیا۔ روس کی شدید ترین بمباری امریکہ کے 70 مقامات تباہ و برباد کر دیے، زمینی بیسز کو روس نے ملیہ میٹ کر دیا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کے 300 سے زیادہ جنگی طیاروں نے امریکہ میں کوہرام بچا دیا۔ روس اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد دنیا کی تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کو ہے۔ روس کے 300 جنگی طیاروں نے امریکہ پر قہر ڈال دیا ہے، بم برسا دیے ہیں، امریکہ کے 70 سے زیادہ بیسز تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیے ہیں، زمینی بیسز کو روس نے تباہ کر دیا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس نے امریکی عزائم کو خاک میں ملا دیا، ایسا فیصلہ کر دیا کہ امریکہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس اگر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تشدد زدہ ملک میں تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانے پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کی امریکی ایئر سپیس کی خلاف ورزی، روس نے اپنی موت کو للکارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پیوٹن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ پیوٹن ایک عالمی دہشت گرد ہے، لیکن جو بائیڈن بری طرح پیوٹن سے شکست کھا رہا ہے۔ بائیڈن نے متنبع کیا ہے کہ ماسکو کو مشتعل کرنے کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ہم روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر روس ہمارے ساتھ جنگ چاہتا ہے تو سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ ہے، جسے ہمیں روکنے کی ہر حال میں کوشش کرنی ہوگی۔ ادھر یورپی یونین کے رہنماؤں نے فرانس میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں یوکرین کو مزید 19 ارب یورو کی فوجی امداد دینے پر اتفاق کیا، لیکن انہوں نے یورپی یونین کی رکنیت کی درخواست پر فوری طور پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے یہ بات ان الزامات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی ہے کہ امریکہ حیاتیاتی اور کیمیاوی ہتھیار تیار کر رہے ہیں، جبکہ مغربی ملکوں کا خیال ہے کہ روس اس دوران ان ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے لیے راہ ہموار کرنے کے مقصد کے لیے افواہیں پھیلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماسکو نے سن 2018 میں بھی امریکہ پر سابقہ سوویت جمہوریہ جارجیا کی لیبارٹری میں حیاتیاتی ہتھیاروں کے خفیہ تجربات کرنے کا الزام لگایا تھا۔ جارجیا بھی نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ ملکی پارلیمان کو بتایا گیا ہے کہ خطرناک ترین حملے کر دیے گئے ہیں اور ایسے حملے کیے گئے ہیں کہ اب تشدد زدہ ملک بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تشدد زدہ ملک کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی حملہ آوروں کے اقدامات دہشت گردوں جیسے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر تمام شہریوں سے روس کی مزاحمت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے روسی ماؤں سے بھی اپیل کی کہ اپنے بچوں کو دوسرے ملک میں جنگ کرنے نہ بھیجیں۔ پتہ لگائیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا ذرا سا بھی شبہ ہو کہ آپ کو بیٹے کو جنگ میں بھیجا سکتا ہے تو فوراً کارروائی کریں۔ سیٹلائٹ امیج فراہم کرنے والی امریکی کمپنی نے بتایا ہے کہ روسی فوج دارالحکومت کے مزید قریب پہنچ چکی ہے اور شہر کا محاصرہ کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی ہے۔ میکسیار کے مطابق روسی فوج شمال مغربی شہر موسچن میں رہائشی علاقوں پر شیلنگ کر رہی ہے۔ اس کے مطابق روس کے ساتھ جنگ میں ایک اسٹریٹجی سنگ میل پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فتح کے اصول تک ہمیں وقت کا انتظار اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنس سے خطاب میں پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے مشرق کی طرف پھیلاؤ کو روکنے اور 1997 کی سردوں کی طرف واپسی اور روسی سردوں پر اسلحے کی تنصیب سے پرہیز سے متعلق تجاویز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیگر پہلوؤں کے ساتھ اس چیز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اپنی 2019 کی فوجی اسٹریٹجی میں نیٹو نے روس کو بنیادی سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ اور دشمن قرار دیا ہے۔ نیٹو میں دشمن سمجھتا ہے
पोतन ने मजीद कहा कि नेटो अपना फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी सरहद के करीब लाया है। नेटो और उसके रुकन ममालिक रूस को अपनी फ़ौजें कहाँ और किस तरह मुतय्यन करने के मामले में दर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में रूस नेटो की तरफ नहीं, नेटो रूस की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से ये कहना गैर मुंतकी होगा कि रूस जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नेटो में शामिल किए जाने की सूरत में जंग शुरू हो जाएगी। फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक क्रीमिया को शुमार करते हैं, लेकिन मॉस्को क्रीमिया को अपना हिस्सा समझता है। उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन दस्तावेजात में रूस को दुश्मन करार दिया गया और क्रीमिया को फौजी तरीके से वापस लेने का जिक्र किया गया है। ऐसा है तो नेटो रुकने होने का तस्वर करें, और ऐसी सूरत में मतलब ये है कि जंग रूस और नेटो फौजों के दरमियान होगी। सवाल यह है कि आप नेटो से जंग चाहते हैं। सिक्योरिटी ज़मानतों के बारे में रूस की तरफ से अमेरिका और नेटो को भेजे गए जवाब के मुकाबले में जवाब की तैयारी करते हुए पुतिन ने कहा है कि अब हम फैसला कर सकते हैं कि हम इसने क्या करना है, और वाशिंगटन और ब्रसेल्स में रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इत्तेहाद ने सरहद के करीब स्लोवाकिया में फ़ौजी मशकों का ऐलान किया। फ़ौजी मशकें स्लोवाकिया की यूक्रेन के साथ मशरकी सरहद के करीब होंगी। ये मशकें पहले हफ्ते में शुरू की जाएंगी, जुलाई के। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद में शामिल अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड समेत 7 ममालिक स्लोवाकिया फ़ौजी मशकें करेंगे। इन मशकों में शिरकत के लिए अमेरिका के 2000 फ़ौजियों का दस्ता, सैकड़ों गाड़ियाँ जर्मनी से जमहूरिया चेक में दाखिल हो चुकी हैं। उधर स्लोवाकिया की वजारत दिफा स्लोवाकिया की जानिब से जारी बयान में वाज़े कर चुकी हैं कि फ़ौजी मशकों का रूस से तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़े रहे कि रूस तनाज़ा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये बातचीत टेलीफोन पर हुई है, जिसमें बर्लिन में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले नेटो वज़ीर खारजा इजलास का जायज़ा लिया गया और रूस सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रवाकुन जंग की मजम्मत की गई। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और नेटो सेक्रेटरी जनरल सांस स्टोलनबर्ग ने यूक्रेन रूस जंग की सूरत में बातचीत की है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के मुताबिक ये बातचीत टेलीफोन पर हुई, जिसमें बर्लिन में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले नेटो वज़ीर खारजा इजलास का जायज़ा लिया गया। रूस बच के ना जाए, नेटो इत्तेहाद कायम मिलान। रूस भी परेशान इतलाक़ के मुताबिक मुंसलिक सरहद पर तैनात रूसी फौज दस्तों छावनियों में वापस लौटने लगे। नेटो के तर्ज अमल ने फिर ख़तरे की घंटियां बजा दी। ज़राए का कहना है कि नेटो के इस ऐलान ने रूस को बहुत परेशान कर दिया है। ये भी सुनने को आया है कि रूस अमेरिका और नेटो इत्तेहाद से माजराई की सकत नहीं रखते। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इत्तेहाद ने सरहद के करीब स्लोवाकिया में फ़ौजी मशकों का ऐलान किया। फ़ौजी मशकें स्लोवाकिया की मशरकी सरहद के करीब होंगी और ये मशकें ख़तरनाक हद तक आगे पहुँच चुकी हैं, और ये मशकों की वजह से रूस और अमेरिका बुरी तरह आमने सामने आ गए हैं।